اب بالکل اس طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے نالج کی ایک میٹرکس ہوتی ہے. دیکھو ایکسپیرینس کے تھرو بھی آتی ہے. اب میں زیادہ سائنس میں نہیں جا رہا ہوں. اس کی پچھلے 5000 سالوں میں 3 دفعہ میجر پریزنٹیشن دی ہے. پلیٹو نے دی تھی, ٹھیک ہے, 1800 سے پہلے ایک اور میجر اسکالر مگر 1860 میں سب سے بڑی پریزنٹیشن آئی کہ نالج میٹرکس کیا ہے. میں تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں, اس کو بیکم بورنگ. آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں, لے مین آنٹی انکل کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. لیول 1, لیول 2, لیول 3 کر لیں اس کو. لیول 1 کیا ہوگا نالج کا, لیول 2 کیا ہوگا, لیول 3 کیا ہوگا. اگر آپ لیول 1 پہ بھی نہیں ہے نا, جو کہ میں فار ایگزامپل 99% آف آل نالج سیٹس کے لیول 1 پہ بھی نہیں ہوں گا. میں آئی ڈو ناٹ نو سو مچ اباؤٹ ایوری تھنگ اور موسٹ آف دا تھنگس. آئی ایم اونلی گوئنگ ٹو گیٹ لیول 1 ان سرٹن نمبر آف فیلڈ بیکاز میری عمر کم ہے. گھڑی میں گھنٹے 24 ہیں خالی. اور پیچھے میرا ٹیمپرمنٹ بننے کے لیے جو بھی وجہ جو مشینیں لگائی تھیں اماں ابا نے موٹیویٹ کرنے کے لیے پڑھائی مسٹ ہے, اور وہ اس کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. لیول 2 کے لیے مجھے لیول 1 پری ریکوزٹ ہے. لیول 1 کیا ہوتا ہے؟ لیول 1 ہوتا ہے کسی بھی ایک نالج سیٹ کے تمام ٹرمینالوجیز کی اویئرنیس پتہ ہونا آپ کو. آپ سرپرائز نہ ہو سکیں اس کے لیے. آپ لیول 1 کوالیفائڈ ہیں. لیول 1 کا مطلب ہے یو ریئلی یو اسکالر. اسکالر کا پاکستان میں مطلب جو ہوتا ہے نا وہ پی ہوتا ہے. اسکالر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. اوکے, یور اسکول یو ان دا گیم. لیول 2 ہوتا ہے یو کین رن دوز ٹرمینالوجیز ٹوگیدر ٹو فارم ایکویشنز اینڈ سی ہاؤ دی ایپلیکیشن آف دیز ٹرمینالوجیز ہیپنس. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے آپ لیول 2 کے اوپر ہوں. اگر آپ لیول 1 اچیو کر چکے ہیں یا لیول 3 پہ جانا ہے آپ نے تو پھر 100% لیول 2 اچیو کرنا ضروری ہے. لیول 3 کیا ہوتا ہے؟ لیول 3 ہوتا ہے when you can invent new terminologies and they're going to be 100% pertinent, relevant and effective for the whole knowledge set. That's the real scholar. You know what I'm saying? Yes. So level 1, level 2, level 3 کی کلیئرٹی کسی کو آپ کو سمجھ آ گئی؟ Yes. Hopefully سب کو سمجھ آ گئی کیونکہ میں نے بالکل آسان کر کے بتایا. نا لیول 1 ٹرمینالوجیز, ان ٹرمینالوجیز کو یوز کر کے اپنے کویشچنز بنانا, اپلیکیشنز بنانا. لیول 3 اور ایسے ٹرمینالوجیز ایڈ کرنا پریویسلی ڈکشنری میں جو کہ پہلے نہ ہو. اور جب ٹرمینالوجی کا مطلب صرف لفظ نہیں ہوتا, آف کورس کانسیپٹس, فینومیناز, انوویشن آپ نے کی ہو. You made this better. Yes. So you made that knowledge set better. That's level 3. Got it. There is level 4 as well. کسی اور دن. Level 1 of Islam, level 1 of science naturally has to be taught to every Pakistani who says میں مسلم ہوں. Otherwise وہ level 1 پہ نہیں ہے. خالی میں بولتا ہوں مجھے کلمہ پڑھنا آتا ہے, مجھے نماز پڑھنی آتی ہے, میں لیول 1 پہ نہیں ہوں. بٹ وین یو سے آپ کو قرآن بھی پڑھنا آتا, یو مین دا عربک رائٹ, اس کی ٹرانسلیشن کی تو بات نہیں کر رہے ہیں آپ یہاں پر, انڈرسٹینڈنگ کی تو بات نہیں کر رہے ہیں. قرآن اگر قرآن پاک لیول 1 پہ, لیول 1 کا مطلب ہے کہ آپ کو اسلام کی تمام کی ٹرمینالوجیز کا پتہ ہے. صحیح ہے. نو ون کین سرپرائز یو. یاد ہے, کوالیفائر یاد رکھیے گا. صحیح ہے. نو ون کین سرپرائز یو. کیا ہے یہ؟ فار ایگزامپل میں فزکس کے اوپر میرے بہت سال لگے, بٹ آئی ایم ناٹ ایٹ لیول 1 بیکاز میں ٹائم انٹرمیٹنٹلی دیتا ہوں اور پھر نکل آتا ہوں. I want to be at level 2. I am so in love with physics, you have no idea. But naturally میں biology کی طرف گرتا ہوں, میں نیورو کی طرف ٹلٹ ہوا تھا بیکاز آکیوپیشنل ہیزرڈ ایسا تھا. سائیکالوجی کی طرف جا رہا تھا, میں نیورو کی طرف جا رہا تھا, میرے ایکسپیریمنٹس ایسے تھے, میرے کام ایسے تھے. اور نیورو کے اندر بھی میں لیول 3 کہاں پہ, کچھ دور کی بات بھی نہیں, میرے لیے بہت دور کی بات ہے. لیول 2 از اے ویری کلوز انکاؤنٹر فار می انشاءاللہ. کیا یو نو وٹ آئی نو, کیونکہ نیورو اٹ سیلف بڑی فلوئڈ فیلڈ ہے. اب سائیکالوجی کے اندر جب یہ تھاٹ میٹرکس کے اوپر میٹرکس بنا رہا تھا نا, میں ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ایروگینٹ انف ٹو تھنک کہ میں لیول 3 ہوں سائیکالوجی کا. You know what I'm saying? Because we were inventing new things to look at the whole world and then come up with a strategy to change the way people think. And we could just do that, inshallah. Maybe if not me, one of my students is going to do that. If not me, inshallah, someone is going to do that because of this whole conceptualization. Because it makes sense. Academics involved ہیں. It's not a pipe dream or a wish list of a layman or level 0 کے اوپر wish list بنا کے بیٹھے ہوئے. Level 2 کی wish list بہت rational کیونکہ he knows the application. اور وہ level 3 کے اوپر جب کمند ڈالتا ہے نا کسی نالج کی تو it's a big event, ایک نئی چیز انوینٹ ہونے لگی. ٹھیک ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب آپ دیکھیں گے نا کہ لبرل پاکستانی گھر کے اندر اسلام کو بہت زیادہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم, اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہے, اور مولوی بہت ریجڈ ہے. بھائی تو لیول 1 پہ ہی نہیں ہے, تجھے پتہ کیسے ہے کہ تو کہا اس کو سوئنگ سکھا رہا ہے بیٹھ کے.
You know what I'm saying? It's a big problem here. اب مسئلہ یہ لیول 1 کے اوپر جو نیچے نہیں نہ ہوتا, سیلف اسٹیم کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ کسی لیول 1, 2, 3 کے اوپر کلیم ڈال دے. But most of the Muslims on either side, they are at least level 1 Muslims. ان کو پتہ ہے کہ یار not by far. People who do not know the levels will always think they're level 1. That's the rule of not being at a level. But آپ نے کہا کہ لیول 1 کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو سرپرائز نہ کر سکے. فار ایگزامپل کوئی مجھے کہتا ہے, آتا ہے کہتا ہے کہ 2 خدا ہیں, مجھے سرپرائز نہیں کر سکتا, ایک ہی ہے. آخری پیغمبر جو ہے اگر کوئی کہے کوئی اور آئے گا, ہی کین ناٹ سرپرائز می. مجھے پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. سو ایٹ لیسٹ ایک جو وہ کہتے ہیں نا پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں ہے, ہی اور شی نوز دیٹ کہ جو بیسکس ہیں آپ کو کلیئر ہے. یس, دا بیسکس آر کلیئر. بیسکس کی نشانی کیا ہے اسلام میں؟ بیسکس کی نشانی کیا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں فرض نماز چھوڑ رہا ہوں فار ایگزامپل, تو فرض لفظ فرض بیسک ہے. فرض کی عربی کیا ہے؟ فرض جو آپ کو قرآن سے پتہ چلے گا کیا. یا لیول 1 کی نشانی یہ سمجھ لیں کہ یو ڈو ناٹ نیڈ اے سرٹن ڈپینڈنٹ ہیلپ. کہ میں فار ایگزامپل ایک بچہ ٹیچر کی ہیلپ سے کتاب پڑھتا ہے نا, تو لیول 1 کا مطلب ہوتا ہے ابھی خود پڑھ لے گا. اس کو سب ٹرمینالوجی سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. سو میں آپ سے اگر پوچھوں کہ قرآن پاک سے فرائض کی لسٹ نکال کے دکھائیں, کین یو ڈو دیٹ؟ سینس اگر میں نے صرف عربی میں پڑھا ہوا ہے تو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. چلیں ٹرانسلیشن میں سے نکال دیں. ہاں ٹرانسلیشن سے تو یس. I highly doubt it. I'll tell you why. Because جس لیول پہ اسلام کے اسٹینڈرڈ نیچے گرا ہے نا نالج سیٹ کا, یو آر نیچرلی گوئنگ ٹو تھنک آپ کا قصور نہیں ہے. کیونکہ دیکھو قرآن میں نماز کا بھی ذکر ہے, زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے, رمضان کا بھی ذکر ہے. تو مطلب کہ اگر میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا تو ایٹ لیسٹ یہ الفاظ یا یہ آیتیں جب میرے سامنے سے گزریں گی ان کا میں ترجمہ کروں گا تو آئی وڈ بی ایبل کہ یار واقعی یہ ان کا ذکر ہے قرآن میں. ذکر کی بات نہیں ہوتی نا, احکام ہوتے ہیں. قرآن میں ذکر نہیں ہوتا نا, احکام ہوتے ہیں نا. ہاں. سو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا روزہ فرض ہے, یس, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاد فرض ہے. تو آپ دونوں میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ ایک ہی لفظ ہے دونوں کے لیے, کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال, دونوں میں ایک ہی آیت ہے. تو 5 رکن تو نہیں, 6 رکن ہو گئے نا یہاں پہ. تو سمجھ رہے؟ سو یہ 6ٹھا رکن کدھر اپلائی کروں؟ جہاں پر جب اس کی ضرورت پڑے. فار ایگزامپل 5 question is I'm going to build up on this concept of jihad and take your podcast somewhere else. What I'm saying is you will still have to go and search for somebody to say بھائی یہاں پہ تو واقعی مسئلہ تو جینوئن ہے. یہ تو ایگزیکٹ وہی لفظ لکھا ہوا ہے, اللہ نے تم پہ روزہ فرض کر دیا, اللہ نے تم پہ جہاد فرض کر دیا. تو میں کدھر کروں جا کے؟ روزہ تو مجھے پتہ ہے میں رکھ سکتا ہوں, کہاں پہ بھی رکھ سکتا ہوں, ابھی بھی روزے میں ہم. جہاد کہاں پہ کروں میں؟ اور نہیں, اس کے پیچھے کمپلیکیشن ہے, کون بتائے گا مولوی صاحب؟ So if you don't know that complication, you're not a level 1 then, نا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں خالی ابھی. آپ یاد رکھیے گا فلاسفی کی نا اس طریقے سے انٹری ہوتی ہے دنیا کے اندر وائی ایکسس کے اوپر. یہ میں نے ایکس ایکسس بولا ایسے, مگر انٹری وائی ایکسس کے اوپر ہوتی ہے. نیا جو ہے نا ایرے ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم. مسئلہ یہ ہے کہ ایک فلاسفی ایکسپینڈ بھی کر رہی ہوتی ہے, اپنے اندر روم پیدا کر رہی ہوتی ہے. پیپل جسٹ انڈیوس مور پیپل ان. سو اس وقت کی جو کرنٹ پریویلنٹ فلاسفی ہے نا اس وقت, جس میں سائنٹسٹ بھی اٹے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کانشیس نہیں ہوتے نا, سیلف اویئر نہیں ہوتے. اگر آپ کو میٹرکس نہیں پتا آپ سیلف اویئر نہیں ہو سکتے. سو آپ کسی سائنٹسٹ کو اٹھا کے دیکھیں, یہاں پہ ایک سائنٹسٹ کو بلا لیں آپ, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ اسلام کی بات کریں, ایسے بات کرے گا جیسے مفتی صاحب ہیں. کیونکہ پاکستانی کلچر میں جو انفارمیشن اس کے پاس آئی ہوئی, قرآن کا الف نہیں پتا ہوگا اس کو, مگر قرآن کے بارے میں سمجھے گا سب کچھ پتہ ہے. سمجھ رہے نہ؟ آرام سے ہیں گے سر, آپ جو مرضی کریں, سب سے پہلے ایروگینس چھوڑ دیں. آپ وقار یونس کو سوئنگ نہ سکھائیں. اگر ہمیں سکھانی ہے پہلے ہمیں پروو کر کے بتائیں کہ آپ نے فزکس میں اور کرکٹ دونوں میں ایک خاص اکیڈیمک کوالیفیکیشن کے اوپر لیول 1 اچیو کیا ہوا ہے, چھوڑیں لیول 2 لیول 3 کو. وقار یونس کو سکھانے کے لیے لیول 3 چاہیے نا آپ کو, کیونکہ اگلا بندہ لیول 2 پہ پریکٹس کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ مولوی صاحب کو اٹھا کے دیکھیں, سائنس جو ہے وہ دہریت ہے, سائنس یہ ہے, تو سائنس کے خلاف ایسے لیکچر دے گا جیسے کہ خود ہی پتہ ہی نہیں, الف نہیں پتہ سائنس کا. اور سائنس کو چھوڑیں سر, پروفیسر آف سائنسز جو نیچرل سائنسز کے PhD پروفیسرز ہیں, وہ اتنے سائنسز میں انکمپٹنٹ نہیں ہیں جتنا ہمارا مولوی صاحب اسلام میں کمپٹنٹ ہوا ہوگا. دیٹس دا پرابلم. وہ لیول 1 سے لیول 2 کا ٹرانزٹ نہیں کر سک رہا, اور ہمارا PhD کا جو بندہ سائنس میں ہے وہ لیول 1 سے 2 کا ٹرانزٹ کر دیتا ہے. لیول 3 پہ دونوں نہیں جاتے, دونوں انتہائی بیکار ہیں, کوئی شک نہیں ہے. ہمارے پاس کمپیریزن بینچ مارکس ہیں, اس لیے ہمیں پتہ ہے.
I'm not being arrogant here. I'm not saying I'm better than them. What I'm saying is we know the game. We know کہ ہم پاکستان جیسے فٹ بال نہیں کھیلتا اس طریقے سے ہم سائنس کھیلتے ہیں. ہم کوئی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اسلام میں ہم کوالیفائی کر سکتے تھے. ہم اس میں کرکٹ سے بھی بہتر کھیلتے رہے ہیں, ہم اسکواش سے بھی بہتر تھے. ہم اسلام کے اتنے ہائی اسٹینڈرڈ تھے, ہمارے پاس ایسا ہیرا نکل آتا ہے. بٹ جنرلی اسپیکنگ اتنے مطلب خود سوچیں, آپ کو کرکٹ کے رول نہ پتہ ہوں, آپ 34 سال عمر آپ کی, تو میں سوچوں نا بیٹا کدھر رہے ہو, ٹرو, صحیح بات ہے. سم تھنگز رانگ ہیئر. پشاور میں آپ کو کرکٹ کے رول ہی نہیں پتہ, آپ کو کھڑا ہی نہیں, بیٹنگ نہیں پکڑنا آتا. مطلب ہوتے ہوں گے ملین میں سے ایک لڑکا ایسا پاکستانی. ٹھیک ہے, بالکل اسی طریقے سے پاکستان میں رہ کے اگر آپ کو اسلام کا لیول 1 نہیں پتا تو دیر از اے بگ پرابلم ہیئر, بیکاز ایوری باڈی نوز. جمعے کی نماز میں پہنچ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں ٹی وی پہ لگا ہوتا ہے, کوئی دوست ایسا مولوی ہوتا ہے, جمعیت کے سینٹرز کھلے ہماری یونیورسٹی میں, ہر جگہ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں ٹیکا لگتا ہے. مگر اف یو پرپسلی ڈونٹ نو اسلام ایٹ لیول 1, then it's by design, it's not a fluke. You did not want to because you wanted to talk to that girl too much, یا پھر آپ نے کرکٹ بہت کھیلنی تھی یا لڑکیاں بہت کھیلنی تھی. اس کے علاوہ یونیورسٹی لیول تک آپ کو اسلام کا لیول 1 اچیو کر لینا چاہیے تھا. میں لیول 2 بیسک سمجھ رہا ہوں, کیونکہ ہم اس وقت ورلڈ کلاس اسکالرشپ پروڈیوس کر چکے ہیں ایک ٹائم کے اوپر, ابھی بھی کر رہے ہوں گے, کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے الحمدللہ. عریبین اسکالرشپ لیول 2 کے اوپر گرتی ہے تو اس کو ڈیورس کر دیتے ہیں. وہ اس لیول پہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے. یہ پاکستانی مائنڈ یوتھ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کہ اسلام کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں, نالج سیٹس کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں. اس وقت جو فلاسفی اس وقت کی پریویلنٹ فلاسفی ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کی ہے. پوسٹ ماڈرنزم نے اتنا بڑا اسپیکٹرم کھول کے دیا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کوئی بھی بندہ مفتی ہے اب, کسی بھی سائنس کا, کسی بھی اسلام کا, کسی بھی مذہب کا, بیکاز اس نے کہا ہے کہ یور ایموشنل میٹرکس ٹرمپس یور ریشنل میٹرکس. انہوں نے تو میٹرکس بنائی ہوئی ہے نا, دے نو دا گیم. So hold on. So whatever I feel is right is going to determine the science of morality. The science of morality for me, yes, that's the allowance postmodernism gives at the base, of course. تو اتنا بڑا اسپیکٹرم ہے کہ اب ہر بندہ آپ کے سامنے وقار یونس کو سوئنگ سکھائے گا, ہر بندہ تقی عثمانی کو کہے گا یہ بندے کو کام نہیں آتا, فتویٰ غلط دیتا ہے. یا پھر آئنسٹائن جو تھا نا وہ بیسکلی خبتی آدمی تھا, تکے لگ گئے اس کے. Imagine ہر لیول کے اوپر. And why do you say that? Because I feel like this. I know I'm oversimplifying this, but that's the basis, that's the academic basis. Even though he's going to come up with some big jargon. اتنی بڑی jargon اور terminologies بول رہا ہوگا so that he can just say I feel like as if they're wrong. They don't rhyme with the feel that I have about the identity of the whole, world and myself and the whole right and wrong. I identify it somewhere and that's my emotional way of looking at these things. یہ ہے اس وقت کی فلسافیکل کیتھوڈ رے جو کہ اپنی بجلی سے سب کو انفیکٹ کر رہی ہے. Hence, you yourself, me too, me, my kids, you, your kids, everyone is in this zone. کسی شک میں مت رہیے گا, اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے گلوبل فلاسفی کی. ہم آلودہ ہوئیں گے ہی ہوئیں گے, چاہے ہم بنکر بنا کے بچے پال رہے ہوں. فلاسفی پینیٹریٹ کرے گی. جو دنیا میں پریویلنٹ فلاسفی ہے اس کا اثر ڈائریکٹ آپ کے ذہن پہ آئے گا. آج کل کی جو آپ گلوبل فلاسفی کی بات کر رہے ہیں, لائک اس وقت 2-3 ہے نا جس کے اوپر میں اور آپ, what they want to accomplish like through that philosophy, like کیا it's a reactionary philosophy, it's a reaction to science. post modernism کا ریئیکشن ہے, یاد رکھیے گا. وہ تھوڑا بنتا بھی تھا نا, کیا کیا سائنس نے, بم ہی بنائے نا, بندے ہی مارے ایک دوسرے کے سامنے, پولیٹیکل مائٹ اور نیوکلیئر فورس ہی بنا کے دی نا ہم نے. اینڈ میں تو ڈیتھ تھریٹن نکلی نا, اینڈ میں تو ڈاکو نکل آیا نا انسان اندر سے.